اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس فراز آفیشیل۔ ناظرین، آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ علی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، تو علی بھائی سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں کہ علی بھائی، مکروہات وضو کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ وضو میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ مکروہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی کا سوال ہے۔ اویس بھائی نے سوال کیا ہے کہ مکروہات وضو کی کتنی قسم، یعنی کتنی قسم کے جو چیزیں ہیں، جو کتنی ہیں وہ مکروہات وضو میں آتی ہیں۔ تو وہ 6 چیزیں ہیں جو مکروہات وضو میں آتی ہیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز جو ہے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی جتنی ضرورت ہے انسان اتنی ضرورت میں، یعنی جس سے یہ بھی نہ ہو کہ کم استعمال کرنا، وہ بھی پھر مکروہ میں آ جائے گا۔ وہ اس کی دوسری یعنی قسم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، ٹھیک ہو گیا، جتنی ضرورت ہے انسان اتنا پانی استعمال کرے۔ دوسری یہ کہ ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا، کیونکہ تمام انسان برابر تو نہیں ہوتے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے، کوئی جسمان کے طور پہ یعنی لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، اس طرح یعنی کسی کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، کسی کم۔ یعنی اپنے آپ کو دیکھ کر یہ ہو کہ نہ کمی کی جائے اس کے اندر، نہ زیادتی کی جائے۔ یہ دونوں چیزیں مکروہات میں آتی ہے۔ تیسری ہے پانی چہرے پر زور زور سے مارنا، اور یہ تو آپ زیادہ تر آپ دیکھتے بھی ہوں گے اپنے معاشرے ہیں، آگے پیچھے کی باتیں، یہ بھی مکروہ میں شامل ہوتی ہے۔ اس کی پانچویں جو ہے قسم یہ ہے کہ بغیر عذر کے دوسرے سے مدد لینا، یعنی کوئی شرعی عذر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہم ماشاءاللہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، پھر ہم کسی سے مدد لینا، تو یہ بھی مکروہ میں شامل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی چھٹی قسم یہ ہے کہ 3 بار یا نئے پانی کا سر کا مسح کرنا، 3 بار۔ بعض بندوں کو عادت ہوتی ہے وہ بار بار ایسے سر پہ مسح کا جو مطلب یہ ہے نا کہ جس جگہ پر مسح یعنی ہاتھ پھیر دینا، بس ایک مرتبہ رکھ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ مسح پھر اگر ہم 3 مرتبہ اس کو ہے نا یعنی ہاتھ پھیر کے ایسے دوں گے، پھر یہ دھونے میں شامل ہو جائے گا، اور یہ چیز مکروہ ہے۔ مسح کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ مسح کرنا یعنی پھیر دینا، ہاتھ کو پھیرنا، بس۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا جو آپ نے کیا۔ تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ وضو کی اقسام کے بارے میں ہمیں بتائیے گا، وہ کون کون سی ہیں؟ جی اب اویس بھائی کا سوال جو ہے کہ اویس بھائی نے سوال کیا کہ وضو کی اقسام کتنی ہیں۔ وضو کی اقسام جو ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی تھی وہ جو ان میں تھی 6 چیزیں مکروہ ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بتائی ہیں 1 2 3 4 5 6، جو 6 چیزیں میں نے مکروہ بتا دی۔ اب اویس بھائی کا سوال ہے کہ وضو کی اقسام کتنی ہیں۔ وضو کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، فرض، واجب اور مستحب۔ یہ سارا آپ اس کی ڈیٹیل میں آنے کی پچھلی نشستیں دیکھ لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فرض کیا ہوتا ہے، واجب میں کیا فرق ہے، اور مستحب میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے سوال کیے بھائی نے اس کا جواب دینے کی طرف بڑھتا ہوں۔ فرض، پہلے فرض کیا ہے؟ بے وضو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، بے وضو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے، ٹھیک ہو گیا، تو اس پر وضو کرنا فرض ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چاہے وہ نفلی نماز ہی پڑھے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے چاہے ایک آیت کی تلاوت کیوں نہ کرنی ہو، ہاتھ لگا، زبانی نہیں، زبانی آپ وغیرہ وضو پہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، قرآن شریف کو، تو اس کے لیے آپ کا وضو ہونا ضروری ہے، بہتر ہے کہ وضو فرض ہے آپ کے اوپر قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ جو کہہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن اچھا جو عمل تو یہی ہے نا، پھر وہ ایسے ہے کہ اچھا عمل تو یہی کہ آپ کر کے پڑھیں تو اور یہ لطف پائے گا، وہ تو پھر وضو کا تو اور بھی بڑی اس کی تو فضیلت ہے وضو کی تو نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہی آیت ہو چاہے وضو کرنے کے لیے، آپ اس کو لیے وضو آپ کے لیے فرض ہوگا۔ اب میں دوسری طرف واجب کی طرف آتا ہوں۔ وہ واجب کیا ہے؟ واجب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ واجب کس طرح ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں مطلق طوافوا بالبیت العتیق، یعنی قرآن پاک میں مطلقاً یہ حکم آیا ہے کہ آپ طواف کریں، بس کعبۃ اللہ کا طواف کرو، اس کے اندر وضو کا کوئی حکم نہیں آیا، لیکن حدیث شریف میں اس کو نماز کی طرح کہا گیا ہے، اس وجہ سے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو واجب ہے۔ اب تیسری چیز جو ہے مستحب ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ باوضو سونے کے لیے، کیونکہ وضو گناہوں کا کفارہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور موت جب انسان سوتا ہے تو وہ موت کے برابر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نیند یعنی موت کی بہن ہے، ٹھیک ہو گیا، اس وجہ سے تاکہ سویا جائے، اگر انسان کی سوئے تو اس کے صغیرہ گناہ بھی، وضو کر کے انسان سوتا ہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ اس کی وہیں سے روح اگر نکل جائے رات کو، وفات پا جائے، تو اللہ کے ہاں بھی پاکیزہ صاف ستھرا طہارت پسند انسان کھڑا ہوگا، تو اس کی اور بھی درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیند سے بیدار ہونے پر انسان ایسے ہوتا ہے، موت بتایا میں نے کہ انسان جب نیند کرتا ہے تو ایسے موت کے برابر ہے، ایسے وہ مر گیا، ایسے ہے، تو نیند موت کی بہن ہے۔ تو جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے وہ وضو کر لے کہ اللہ تعالیٰ
بڑا شکر ہے تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی۔ تیسرا کہ ہمیشہ یعنی باوضو رہنے کے لیے اس کی بڑی فضیلت ہے، ہمیشہ باوضو، ہر وقت انسان باوضو رہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر وضو پر وضو کرنے کے لیے یعنی آپ نے وضو کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ سے وضو پہلے کر لیا، اس کے بعد آپ نے یعنی آپ کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے کوئی غیبت جھوٹ چگلی وغیرہ کسی کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ کے یعنی شک و شبہ آپ کے پیدا ہو رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وضو کر لوں، تو آپ وضو کر لیں، یہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ مستحب میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر قسم کے یعنی گناہ کے لیے، برے اشعار کہنے کے لیے، زور زور سے باہر کہکا لگانے کے لیے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں تو ویسے بھی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اگر کہکا لگائیں گے، اور ویسے نماز سے پہلے اگر کہکا لگا رہا ہے زیادہ ہنسنا تیز تیز، ٹھیک ہو گیا ہے، یہ اس کے لیے پھر دوبارہ اس کے بعد انسان وضو کر لے، یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں وضو کے لیے، ٹھیک تو ہو گیا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے یہ آپ ہمارے سوال کا کا جواب دیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج تک یہ اتنی کافی ہے، بندہ نے چیز کو ہدایت دی گیا۔ اللہ حافظ۔